अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। स्क्रीन पर आप 3 बच्चों की तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें जो सबसे छोटी बच्ची है, इसकी उम्र बमुश्किल 3 साल है। तीनों बच्चों की जाने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोटोकॉल ने बचा ली हैं। प्रोटोकॉल के नीचे आकर शहरी जाँ भक हो गया। प्रोटोकॉल के नीचे आकर शहरी का हादसा हो गया। किसी को डाला टकरा गया तो किसी को भारी बड़ी गाड़ी टकरा गई, जिससे उसका इंतकाल हो गया। आज तक तो हमने ऐसी खबरें सुनी, लेकिन आज की खबर ये है कि इसी प्रोटोकॉल ने 3 बच्चों की 3 जिंदगियां बचा ली हैं। अगर ये प्रोटोकॉल वहां से, यकीन कीजिए, ना गुजर रहा होता तो शायद आज मैं व्लॉग में ये खबर दे रही होती कि 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए, बेदर्दी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं, तस्वीर के मुताबिक आपने तस्वीरें देखी हैं। अब इनको कोई कत्ल करके इनसे क्या हासिल करेगा? ना पैसे होंगे इनके पास, ना कोई इतनी कोई दुश्मनी और कोई मामलात होंगे, तो फिर इन 3 बच्चों को कत्ल करने वाला कातिल, इरादा कत्ल रखने वाला कौन था? उसका क्या रिश्ता था? क्या वजह अनाद हो सकती है? दुश्मनी उसकी क्या थी इन मासूम नन्ही जानों से? और कैसे उसने ये मंसूबा बनाया था कि एंड टाइम पर यहाँ से प्रोटोकॉल की गाड़ियां गुजरी और बच्चों की जान बच गई? ये तमाम डिटेल्स मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया जो है पेश आना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। इस वकुआ का और इस केस का बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है झंग से। तसव्वुर अब्बास एक आदमी का नाम है जो शादीशुदा है, जिसकी बीवी का नाम है सवेरा। तसव्वुर 3 बच्चों का बाप है। सबसे बड़ा इसका बेटा है, उम्र है उसकी 8 साल। उसके बाद फिर एक बेटा अल्लाह ने दिया, उम्र है उस बेटे की भी 5 साल। और फिर तीसरी बेटी अल्लाह ने दी, जिसकी उम्र 3 साल है, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि तस्वीर में आप देखें कि बच्ची बमुश्किल 3 साल की है। तसव्वुर कैसा आदमी है? तसव्वुर एक नशई आदमी है, और नशई कैसा होता है ये सबको पता है। तसव्वुर घर की जिम्मेदारियां, खर्चा पानी, रोटी पानी पूरी नहीं करता। जो भी थोड़े बहुत पैसे कभी कभार दिहाड़ी से कमाता है, उन पैसों से नशा कर लेता है। बच्चे और बीवी घर पर भूखे बैठे रहते हैं, जिसको कोई परवाह नहीं है। बीवी जब बच्चों का मुंह देखती है और जब बच्चे ये कहते हैं कि मामा रोटी, मामा भूख लगी है, तो माँ बड़ी शर्मिंदा होती है और माँ ये सोचती है कि मैं ही कुछ कर लूं, इसमें तो बाज नहीं आ रहा। वो क्या करती है, वो घरेलू मुलाजमत तलाश करती है और आखिरकार एक घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने लगती है। वहां से जो तनख्वाह, जो पैसे मिलते हैं, जो खाना मिलता है, अब वो अपने बच्चों पर लगाती है। अब तसव्वुर से ये सुकून भी नहीं बर्दाश्त हुआ। तसव्वुर को पता होता था कि मेरी बीवी को तनख्वाह मिलने वाली है, तो तसव्वुर अपनी बीवी की खूब फैंटी लगाता था, मार पीट के, गालियां दे के अपनी बीवी से वो पैसे छीन लेता था। पैसे छीनने के बाद उससे जाके नशा करता था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नशई ऐसे ही होते हैं, नशई कभी नहीं ठीक होते, बहुत काम। ये सिलसिला एक अरसा तक चलता रहा और आखिरकार सवेरा थक गई, मार खा खा के, जलील हो के वो इस आदमी से बागी हो गई। जब वो इससे बागी हो गई और टूटी हुई सवेरा हर टाइम ये देखा करती थी कि शायद कोई मेरी जिंदगी में भी आ जाए, मैं करूं तो करूं क्या। इसी दौरान एक लड़के के साथ उसकी सेटिंग हो गई और सवेरा अपने 3 बच्चे उसी घर में छोड़ के उस लड़के के साथ घर से भाग गई। अब बात करें हम 3 बच्चों की, तो वो भी वहां पर है, तसव्वुर भी वहां पर है, लेकिन सवेरा वहां से भाग गई। अब चूंकि माँ तो कमाती थी, थोड़ा बहुत बच्चों की रोटी पूरी हो जाती थी। अब सवेरा चले गई तो अब 3 बच्चों की रोटी पानी पूरी करनी है तसव्वुर ने। अब 2 दिन तो तसव्वुर ने औखे सौखे इनको बर्दाश्त किया, इनको संभाला। 2 दिन के बाद इसने हाथ खड़े कर दिए। ये सगा बाप है जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ। अब छोटी वाली बेटी 3 साल की है, उसको नहीं पता कि जिंदगी का उतार चढ़ाव क्या है। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे अब्बा को गुस्सा आया हुआ तो मैंने बोलना नहीं है, मैंने क्या बोलना है। बच्ची है, जो मुंह में आता है बोल देती। तो ये तंग आ गया कि मैं कैसे इसको संभालूं। बेटे तो चलो थोड़े थोड़े से बड़े हैं, लेकिन बेटी तो बहुत ही छोटी है। ये क्या करता है, ये अपने बच्चे झंग से लेकर आ जाता है लाहौर अपने भाई के घर, और भाई का नाम है आजम अब्बास। 3 बच्चों को लेकर जब इधर आता है तो आके अपने भाई को बताता है कि आजम, तुम्हारी भाभी आशिक के साथ घर से भाग गई है। कहता है अच्छा भाई, ये क्या हो गया? फिर कहता है मुझे बताओ, मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूं? मैं बाहर रोटी कमाऊं कि इनको संभालूं? तो तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे जरा थोड़ा सा आसरा दो। भाभी से कहो मेरे बच्चे यहाँ रख ले, मैं काम शाम ढूंढता हूँ और वहां से रोटी पानी पूरी करता हूँ। इनका खर्चा पानी में 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आके पूरा कर दिया करूंगा, तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा इन 3 बच्चों के। भाई क्या करता है, भाई को पता होता है कि मेरा भाई कैसा है, यानी तसव्वुर कैसा है। भाभी तो साफ जवाब दे देती है, वो कहती जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
اب بھائی کیسے کہتا ہے؟ بھائی کہتا ہے یار میری بات سنو، تصور میرا کرائے کا مکان ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں بچے ہیں، ایک کمرے میں ہم میاں بیوی ہیں، میں خود کوئی طرح لینڈ لارڈ نہیں ہوں، میں خود تمہیں پتہ ہے محنت مزدوری کرتا ہوں، تو میں ان بچوں کو نہیں رکھ سکتا، نہ میرے پاس گھر میں جگہ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ میری اتنی پسلی ہے، تو تم ان بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ چونکہ اعظم کو اس بات کا پتا تھا کہ میرا بھائی نشئی ہے، یہ جو ادھر بیٹھ کے ڈائیلاگ مار رہا ہے، اس نے کوئی نہیں آنا واپس، اس نے صرف یہاں پہ بچے پھینکنے ہیں، جان چھڑانی ہے اور رفو چکر ہو جانا ہے۔ ماں بچوں کی پہلے رفو چکر ہو چکی ہے۔ فیملی ممبر کا پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کتنے پانی میں ہے، خراب ہے، اچھا ہے۔ اب یہ بچے لے کے کہاں جاتا ہے؟ یہ سیدھا لاہور کا داتا دربار ہے، جو داتا صاحب جسے لوگ اکثر کہتے ہیں، وہاں آ جاتا ہے تینوں بچے لے کے۔ 4 گھنٹے وہاں پر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے بھیک منگواتا ہے۔ تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں 150 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں مانگ کے۔ اب ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ 150 روپے سے نشہ کہاں سے خریدنا ہے اور نشہ کرنا ہے، اسکیمیں لڑا رہا ہے۔ اتنے میں چھوٹی بیٹی کہتی ہے پاپا مجھے بھوک لگی ہے، سن کے انسنی کر دیتا ہے۔ 2 منٹ بچی پھر کہتی ہے پاپا مجھے بھوک لگی ہے، پھر انسنی کر دیتا ہے۔ اب بچی کو نہیں پتا کہ میرے باپ نے نشہ خریدنا ہے، بچی کو نہیں پتا میرے باپ میں کے پاس پیسے ہیں، بچی کو نہیں پتا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا، 3 سال کی بچی ہے، اسے کیا پتا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ 150 روپے سے اگر میں نے ان کو روٹی لے دی تو بھائی میرا نشہ کدھر گیا۔ اب یہ اپنے اندر اسکیمیں لڑانے لگتا ہے۔ انسان سے حیوان کب بنتا ہے، انسان سے جانور کب بنتا ہے، یقین کریں چند منٹوں کا سفر ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ میں ان تینوں کو ذرا کہیں نہ نکر لگاؤں، ٹھکانے لگاؤں، میری جان تب چھٹنی ہے، ایسے نہیں چھٹنی۔ تینوں بچے لیتا ہے، لاہور میں دھرم پورہ انڈر پاس پر آ جاتا ہے۔ اب اوپر کھڑے ہو کے یہ نیچے دیکھ رہا ہے، اپنی طرف سے حساب کتاب لگا رہا ہے کہ کتنا گہرا ہے، اور یہاں سے بچوں کو میں نے پھینکنا کیسے ہے، اور میری جان کیسے چھوٹے گی، یا بچے کو میں نے کہنا ہے کہ جی چھلانگ لگاؤ۔ یہ اسکیمیں اس کے اندر چل رہی ہیں، ناپاک ارادے اس کے اپنی سگی اولاد کے ساتھ۔ خیر، اب یہاں سے جو میں مریم نواز کے پروٹوکول کی بات کر رہی ہوں، اب وہ شروع ہونے لگا ہے کام، ذرا دھیان کے ساتھ سنیے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ مریم نواز کا پروٹوکول لگا ہوا تھا، جس نے اس دھرم پورہ انڈر پاس سے گزرنا تھا۔ جب کوئی بھی پروٹوکول لگتا ہے تو قانون کے مطابق اس میں فلائنگ سکواڈ ہوتا ہے، ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اہلکار بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، نفری لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب یہ ساری نفری وہاں لگی ہوئی ہے، ان کے پاس وائرلیس ہوتے ہیں جس پر یہ آگے سے آگے میسج پاس کرتے ہیں، فون موبائل اٹھا کے نہیں کرتے، وائرلیس ہوتا ہے تاکہ سب ایک ہی بات سن لیں۔ اب وائرلیس پر ایک پولیس اہلکار یہ میسج پاس کرتا ہے کہ دھرم پورہ انڈر پاس پر ایک مشکوک آدمی کھڑا ہے، اس کے ساتھ 3 بچے ہیں، بیٹی ایک گود میں اٹھا رکھی ہے اور 2 بچے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لگاتار اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ نیلے رنگ کا شاپر اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، کالے رنگ کا اس آدمی نے سوٹ پہن رکھا ہے، اور گرین کلر کی چادر گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب یہ جب میسج پاس کرتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے کہ فوراً اس کو چیک کریں، مشکوک دکھتا ہے۔ اب وہاں پر جو سب سے قریب پولیس اہلکار ہوتا ہے، وہ وائرلیس پر جیسے یہ میسج سنتا ہے کہتا ہے اوکے، بھاگ کے جاتا ہے اس کے پاس اور جا کر کہتا ہے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پہ، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جواب آتا ہے کھڑا ہوں ویسے ہی۔ کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ ویسے ہی کھڑا ہوں۔ اتنے میں بیٹا بڑا والا یہ کہتا ہے نہیں پولیس والے انکل نہیں، پاپا کہہ رہے ہیں یہاں سے نیچے چھلانگ لگاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے لگاؤں؟ پولیس والا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 4 آنکھیں رکھتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کام خراب ہے، کوئی مشکوک ہے۔ اب انہوں نے پروٹوکول وہاں سے گزارنا ہے، تو سب سے پہلے ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ سکیور طریقے سے پروٹوکول کو گزارا جائے، اور اگر کوئی بیچ میں مشکوک حرکت پکڑا جاتا ہے کرتے ہوئے تو اس کو ڈالے میں بٹھا کے وقتی طور پہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ تم سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان تینوں بچوں کو اور ان کے باپ کو پولیس کے ڈالے میں بٹھا کے تھانے پہنچایا گیا اور وہاں سے پروٹوکول کو گزارا گیا۔ جب وہاں سے مریم نواز گزر گئیں اپنے قافلے کے ساتھ، راستہ کلیئر ہوا تو اس ڈالے کو تھانے لے جا کر تینوں بچوں اور اس باپ کو پولیس والے نے معلومات کی، انویسٹیگیٹ کیا، تفتیش کی۔ تفتیش میں موصوف بتاتے ہیں تصور عباس، میری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، مجھے بتائیں میں بچے لے کر کہاں جا؟ میں بچے لے کر اپنے بھائی کے گھر گیا، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بچے نہیں رکھنے، اس کو لو نکلو یہاں سے، یہ 3 سال کی چھوٹی ہے، میں اس کو کیسے سنبھالوں، میں کیسے واش روم لے کے جاؤں، میں کیسے کھانا کھلاؤں اس کو، نوکری دھندا میرے پاس نہیں ہے، دہاڑی میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنگ آ گیا،
میں نے یہ سمجھا, میں نے یہ سوچا بہت, اور مجھے کہیں سے گزرتے گزرتے پتا چلا کہ ادھر سے کسی بڑے افسر نے گزرنا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر سے مریم نواز نے گزرنا ہے, مجھے پتا تھا کہ بڑے افسر نے گزرنا ہے اور بڑی گاڑیاں لگی ہوں گی. میں نے سوچا کہ جب بڑا افسر یہاں سے گزرے گا, میں اسی ٹائم بچوں کو نیچے پھینک دوں گا, ان کو کہوں گا جمپ لگاؤ, میں ان کو کہہ دوں گا چھلانگ لگاؤ, یہ چھلانگ لگا دیں گے, بچے نیچے گر کے مر جائیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ غربت کی وجہ سے تنگ تھے, دیکھو جی یہ حادثہ پیش آ گیا, دیکھو جی یہ مر گئے بچے. میری داد رسی ہو جائے گی, لوگ مجھے مظلوم سمجھیں گے, حکومت میری امداد کرے گی, میری بچوں سے جان بھی چھٹ جائے گی. جو امداد کرے گی حکومت, میں کھلا ڈلا آرام سے بیٹھ کے نشہ کروں گا, میرا تو نشہ ہی ٹوٹا ہوا ہے. ایسا کوئی بے شرم ٹائپ کا یہ آدمی ہے. یہ ساری کہانی کھڑے ہو کے پولیس والے کو اپنی زبانی سنا رہے. یہ سب سننے کے بعد تینوں بچے پولیس اہلکار نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیے. بہت اچھا کام کیا. اقدام قتل کا ایک مقدمہ درج کیا اسی ملزم پر, اسی باپ پر. بہت اچھا کام کیا, اور گرفتار تو یہ آلریڈی حراست میں تو تھا ہی. اب یہ کیس یہاں تک ہے. میں یہاں پر اپنی رائے جو اپنے ہر ویلاگ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ قصہ شروع کہاں سے ہوا تھا, غلطی شروع کہاں سے ہوئی تھی, پہلی غلطی کیا تھی جس سے حالات یہ آئے. تو آج کے کیس میں ماں اور باپ دونوں کا ایکس رے کرنے لگی ہوں. سن لیجئے. وہ آپ نے سنا ہوگا, میں نے تو بہت دفعہ سنا ہے اپنے بڑوں سے, آتے جاتے لوگوں سے, اللہ جسے چاہے رکھے, جسے چاہے نہ رکھے. یہ بات 100% نہیں, 1000% درست ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر انسان دنیا پر ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا, نہ ایک سانس کم لے سکتا ہے. این وہ سیکنڈ, وہ لمحہ جس ٹائم جان نکلنی ہے, وہ اللہ نے طے کرنا ہے, انسان نے نہیں. جتنی مرضی پلاننگ کر لے, ڈرامے لگا لے, ایکٹنگ کر لے, کوئی فائدہ نہیں. ماں کیسی خود غرض عورت تھی جو شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آئی. نو ڈاؤٹ شوہر غلط کرتا تھا, نشے کرتا تھا, بیوی کو مارتا تھا, غلط کرتا تھا. آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ جب زمین بہت زیادہ گرم ہوئی تو بلی نے اپنے پنجوں کے نیچے اپنے بچے لے لیے کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں. اس عورت نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے, اپنے بچے وہیں پر چھوڑے اور خود عاشق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھاگ گئی. تمام حدود و قیود, حالات, کردار سب زیرو, خلط, بچے بھی وہاں چھوڑ دیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا, جن کا باپ دنیا پہ زندہ ہے لیکن رہتے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے, اور وہ بھی مہربانی پولیس اہلکار کی جس نے پراپر طریقے سے میسج دیا, بچوں کی جان بچائی, اور اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ پروٹوکول جو ان 3 بچوں کی زندگی کو بچانے میں سبب بنا, اہم کردار ادا ہوا. الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ بچوں کی جان بچ گئی, لیکن یہ والدین کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ان کو ڈاڈی مار اللہ کی پڑھنی اور انشاءاللہ پڑھنی ہے. تھینک یو.